الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ نبی کریم علیہ السلام ساری زندگی انسانیت کو بھلائی کا حکم دیتے رہے، اچھائی کی دعوت دیتے رہے اور برائی سے روکتے رہے، اور اپنے ماننے والوں کو نبی پاک علیہ السلام نے یہ ہدایت دی کہ تم بھی دنیا میں اسی صفت کو اختیار کر کے زندگی گزارو، اچھائی کی طرف بلانے والے بنو اور برائی سے لوگوں کو روکنے والے بنو۔ لیکن اس میں ایک خاص چیز کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پر پیش نظر رکھا ہے۔ بھلائی کا حکم دینا ہو یا برائی سے روکنا ہو، اس انداز میں پیغمبر علیہ السلام نصیحت فرماتے تھے کہ بڑے سے بڑے گنہگار کو، بڑے سے بڑے نافرمان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نصیحت بھرے جملے سن کر اپنی حقارت کا اور تذلیل کا احساس نہیں ہوتا تھا، یعنی آپ سامنے والے کی عزت نفس کا بھرپور انداز میں خیال رکھا کرتے تھے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، ہم لوگوں کو برائی سے روکیں تو اس انداز سے روکیں کہ ہمارے جملے ان کے دل پر چوٹ کرنے والے نہ ہوں، ہمارے جملوں سے ان کو یہ احساس نہ ہو کہ بھرے مجمع میں ہم کو ذلیل کیا جا رہا ہے، بلکہ حکمت کے ساتھ نرم لہجہ اختیار کر کے محبت بھری زبان بول کر ان لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی جائے۔ اس انداز میں جب نصیحت کی جاتی ہے، دعوت دی جاتی ہے، تو وہ دل پر اثر کرتی ہے اور لوگ اس نصیحت کو سننے کے لیے بھی اور قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں۔ زبان کا، لہجے کا
گفتگو کے انداز کا بڑا اثر پڑتا ہے مخاطب کو اپنے سے مانوس کرنے کے سلسلے۔ مثال کے طور پر ایک نوجوان مسجد میں آیا اور حیت و شکل اس کی ایسی ہے کہ سر پر سنت کے خلاف بال ہے، چہرے پر داڑھی نہیں، جسم پر غیر اسلامی لباس ہے، پائچے ٹخنوں سے نیچے ہیں، اس کا پورا حلیہ شریعت و سنت کے خلاف ہے۔ اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کو بھلائی کا حکم دیں، اور جو برائی ہم اس کی زندگی کے اندر دیکھ رہے ہیں اس سے اسے بچانے کی فکر کریں اور کوشش کریں تو اس کو کیسے سمجھایا جائے، کیسے اس سے نصیحت کی جائے۔ دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس پر ناراض ہو جائیں اور اسے دیکھتے ہی کہیں کہ اے لڑکے ادھر آ، تیرا باپ کون ہے؟ یہ تو نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ کیسی حیت اختیار کر رکھی؟ تیرے ابا نے تیری کوئی تربیت نہیں کی؟ تیرے گھر میں اسلامی ماحول نہیں ہے؟ اپنا چہرہ آئینے میں جا کر دیکھ، اپنی صورت دیکھ، اپنے بال دیکھ، اپنا لباس دیکھ۔ یہ طریقہ اگر اختیار کرے گا تو اللہ کی نگاہوں سے گر جائے گا اور مسجد میں آنا بھی تیرا فضول ہوگا۔ اس انداز میں اگر آپ اس سے بات کریں گے تو وہ آپ کے قریب نہیں آئے گا بلکہ دور چلا جائے گا۔ اس کے برخلاف گفتگو کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارا ایسا کوئی بھائی مسجد کے اندر دکھائی دے یا مسجد سے باہر دکھائی دے تو بہت محبت بھرے اور پیار بھرے لہجے میں اس کو مخاطب کیا جائے اور کہا جائے کہ بیٹا ادھر آؤ، اسے اپنے سے قریب کریں، اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیریں، اس سے پوچھیں کہ تم کس کے بیٹے ہو، تمہارے والد صاحب کا کیا نام ہے، تم کیا پڑھتے ہو، کیا کرتے ہو۔ آج مسجد میں تمہیں دیکھ کر طبیعت خوش ہو گئی، تم جیسے نوجوان مسجد میں آنے لگیں گے تو اللہ کتنے خوش ہوں گے اور تمہارے درجات کتنے بلند ہوں گے اور کیسی عافیت کی زندگی تمہیں نصیب ہوگی۔ بیٹے آج تمہیں مسجد میں دیکھ کر میں جتنا مسرور ہوں، خوش ہوں، میں بیان نہیں کر سکتا۔ بس میری گزارش یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اسی حلیے میں تبدیل کرنے کی کوشش کرو جس حلیے کو اللہ رب العزت والجلال پسند فرماتے ہیں۔ تم جب اس کے گھر میں آ رہے ہو تو ایسے بن کر آؤ جیسے وہ چاہتے ہیں۔ تمہارا جسم شریعت و سنت کے مطابق ہو، تمہارا لباس شریعت و سنت کے مطابق ہو، تمہاری تراش خراش شریعت و سنت کے مطابق ہو، قریب لے جا کر اپنے سے مانوس کر کے محبت بھرے جملے استعمال کرتے ہوئے جب آپ کسی نوجوان کو اس انداز میں سمجھائیں گے تو وہ آپ سے اتنے قریب ہو جائے گا کہ پھر ہر معاملے میں وہ آپ سے مشورہ کرنے آئے گا۔ اور پہلا طریقہ اگر اختیار کریں گے تو وہ آپ سے متنفر ہو جائے گا اور آپ کو دیکھنے کے بعد اپنا راستہ بدل لے گا کہ یہ تو سیدھے منہ بات نہیں کرتے، یہ تو 10 آدمیوں کے بیچ میں ذلیل کرنے لگتے۔ عزت نفس ہر شخص کو پیاری ہوتی ہے اور کسی حال میں بھی وہ اپنی عزت نفس کا سودا نہیں کرنا چاہتا۔ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا بڑا خیال رکھا۔ ساری زندگی آپ بھلائی کی دعوت دیتے رہے، برائی سے روکتے رہے، لیکن کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سن کر کسی کو اپنی حقارت کا اور ذلت کا احساس ہوا۔ اس لیے اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، سختیاں پیدا مت کیا کرو۔ راہوں کو کھولو لوگوں کے لیے، ایسا ماحول بناؤ کہ لوگ تمہاری بات سننے کے لیے تیار ہوں اور صحیح راستے پر چلنے کے لیے تیار ہوں۔
سختیاں لوگوں کے راستوں میں مت پیدا کرو، بشروا ولا تنفروا، فرمایا کہ لوگوں کو خوشخبریاں سنایا کرو، بشارتیں سنایا کرو، متنفر مت کیا کرو اپنے سے، ایسا لہجہ مت اختیار کرو، ایسی زبان مت اختیار کرو، اس انداز میں ان سے مخاطب مت ہو کہ وہ تم سے دور ہو جائیں اور نفرت کرنے لگیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نرم لہجہ اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور محبت بھری گفتگو کرنے کا باری تعالی ہم سب کو عادی بنائے۔ عام حالات میں بھی ہمیں نرم زبان استعمال کرنی چاہیے۔ تو تڑاک والی زبان تو مہذب سماج میں رہنے والے انسانوں کی ہونی ہی نہ چاہیے، چھوٹوں سے بھی تو تڑاک سے نہ بولنا چاہیے، بلکہ ان سے بھی اس انداز میں گفتگو کرنی چاہیے کہ ان کو بھی یہ احساس ہو کہ بڑوں کے دل میں ہماری قدر و منزلت ہے۔ لیکن اب ہمارے یہاں ماحول کچھ اس طرح کا بن چکا ہے کہ جتنا تو تڑاک کرتے ہیں وہ اتنی محبت کی علامت ہوتی ہے، اس کو محبت کی علامت شمار کیا جانے لگا کہ زیادہ قریب ہے اس لیے تو سے گفتگو کرنا ہے۔ یہ انداز چھوٹوں کے ساتھ بھی اختیار نہ کرنا چاہیے، برابر والوں کے ساتھ تو دور کی بات ہے اور بڑوں کے ساتھ تو اور زیادہ دور کی بات ہے۔ نرم لہجے میں ملاطفت کے ساتھ گفتگو کرنے میں جو مزہ ہے اور اس کا جو اثر ہے، سخت لہجے میں گفتگو کرنے کا وہ نتیجہ اور وہ اثر ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور پاک علیہ السلام کی زندگی ہمیں اس سلسلے میں بھی رہنمائی کرتی ہے اور دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنی زبان کے صحیح استعمال کے عادی بنیں۔ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کی ایک اور صفت اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ نبی کریم علیہ السلام نے شریعت محمدیہ کی شکل میں جو دستور زندگی اور طریقہ حیات دنیا میں بسنے والے انسانوں کو عطا فرمایا وہ فطرت کے عین مطابق ہے، اور بہت آسان شریعت پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں بسنے والے انسانوں کو عطا کی گئی، ورنہ آپ سے پہلے دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوات والتسلیم کی شریعتوں میں ایسے سخت احکامات تھے کہ آج جب ان کا تصور بھی کرتے ہیں تو کلیجہ کانپ جاتا ہے کہ اگر ہماری شریعت میں بھی اس طرح کے احکامات ہوتے تو زندگی کیسے گزرتی۔ جیسے بنی اسرائیل کی شریعت میں حکم یہ تھا کہ اگر کپڑے کے کسی حصے پر ناپاکی لگ جائے تو اب اس کپڑے کو پاک کرنے کی کوئی شکل نہیں ہے، اس کو قینچی سے کاٹ کے الگ ہی کرنا پڑے گا۔ بتائیے کتنا سخت حکم تھا۔ نیا کپڑا سلوا کر پہنا اور راستے میں کوئی ناپاک چھینٹ پڑ گئی ہے، اس کو 50 مرتبہ دھو لو، پاکی کا کوئی مطلب نہیں، اسے تو قینچی سے کاٹ کے الگ کرنا پڑے گا۔ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایسی شریعت عطا فرمائی کہ جس میں سہولت ہی سہولت، پورا کا پورا کپڑا بھی اگر گندگی کے اندر ڈوب جائے اور غلاظت میں ملوث ہو جائے 3 مرتبہ اس کو آپ پانی سے دھو لیں اور جو گندگی اس پر لگی ہے اس کو صاف کرنے پاک ہو جائے گا۔ جس طرح نیا کپڑا پاک ہو جائے اسے وہ بھی پاک ہو جائے۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل کی شریعت میں یہ حکم بھی تھا کہ غنیمت کا جو مال حاصل ہوتا تھا، یعنی اسلام دشمن طاقتوں سے مقابلے کے نتیجے میں جو مال غنیمت ملا کرتا تھا، اس مال غنیمت کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ اس کو کسی صحرا میں یا پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر رکھ دیا جاتا تھا، چاہے کتنا ہی مال ہو۔ آسمان سے کوئی آگ آتی تھی اور وہ جلا کر اس کو راکھ کر دیا کرتی، ضائع ہو جاتا تھا سارا۔ پیغمبر علیہ السلام کی برکت سے وہ شریعت ہمیں عطا کی گئی کہ جس میں حکم یہ ہے کہ مال غنیمت کے استعمال کا حق ہر مسلمان کو حاصل ہے، اور جو لوگ
میدان کارزار میں دشمنوں کے مد مقابل کھڑے ہیں، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر، ان کے درمیان، مجاہدین کے درمیان غنیمت کا وہ مال تقسیم کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حکم یہ تھا کہ اگر کسی نے کسی کو مار دیا، چاہے جان بوجھ کر مارا ہو اور چاہے انجانے میں کسی سے کوئی مرا ہو، اس کے بدلے میں مارنے والے کو قتل ہی کیا جائے گا، ہر حال میں اس کو قتل ہی کیا جائے گا۔ یہ بھی سخت حکم ہے شریعت محمدیہ میں۔ حکم یہ ہے کہ جان بوجھ کر اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا تو قصاصاً اس کو بھی قتل کیا جائے گا، لیکن خطاً اور انجانے میں اگر کسی سے کوئی مر گیا تو پھر فدیہ لیا جائے گا، قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح جان بوجھ کر بھی اگر کسی کو مارا گیا ہے اور مقتول کے ورثاء اس بات پر تیار ہیں کہ ہمیں قاتل کی جان نہیں چاہیے بلکہ فدیے کا مال چاہیے، تو مال دے کر بھی حق ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہ سہولت ہے شریعت محمدیہ میں، اور اس سے پہلی شریعت میں اس طرح کی کوئی سہولت نہیں تھی۔ خون بہا کا کوئی فیصلہ نہیں تھا، کوئی حکم نہیں تھا۔ جس نے قتل کر دیا، خطاً ہو یا عمدن، جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں، اس کو بہرحال قتل ہی ہونا ہے، فدیے کی کوئی صورت نہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت میں یہی بتایا گیا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ پیغمبر علیہ السلام لوگوں سے اس بوجھ کو اور بند کو ہٹا دیں گے جو ان پر مسلط ہے۔ یہ ساری سختیاں شریعت سابقہ کے لوگوں کے ماننے والوں کے اوپر مسلط تھیں، پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے ان کو ہٹایا گیا۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو جو لوگ نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لائے اور جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی تعظیم کی، توقیر کی، آپ کی عظمت کو بجا لایا، اور جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معه، اور اس نور کی اتباع اور پیروی کی جو پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ اتارا گیا، وہی لوگ فلاح یاب ہوں گے اور وہی لوگ کامیاب و کامران ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے شروع میں پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کا حکم دیا، اور اخیر میں قرآن پاک کی اتباع اور پیروی کا حکم دیا۔ نور سے مراد قرآن کریم ہی ہے۔ اللہ کے حبیب کی اتباع کا بھی حکم، قرآن کی اتباع کا بھی حکم، یہ بتا دیا گیا کہ اتباع دونوں کی ضروری ہے، پیروی دونوں کی ضروری ہے۔ اللہ کے کلام کے تقاضوں پر بھی عمل ہوگا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر بھی عمل ہوگا۔ اور پیغمبر علیہ السلام کی شخصیت تو قرآن پاک کی ترجمان ہے۔ قرآن میں جو تعلیمات و ہدایات اللہ نے ذکر فرمائی ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے اس کا عملی نمونہ اپنی زندگی کے ذریعے دنیا والوں کے سامنے پیش فرمایا۔ درمیان میں یہ کہا گیا کہ ایمان والوں کو اور دنیا میں بسنے والے انسانوں کو نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم بھی کرنی ہوگی اور آپ کی مدد بھی کرنی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کی اتباع اور پیروی کی جاتی ہے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی پیروی ان کی طاقت کے بل پر کی جاتی ہے، ان کے عہدے کے بل پر کی جاتی ہے۔ پولیس افسر ہے، اس کی بات ماننا مجبوری ہے، نہیں مانیں گے تو جیل کی ہوا کھانی پڑے گی، سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی انسان پیروی کرتا ہے اور بات مانتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی اتباع میں اور دنیاوی طاقت رکھنے والے لوگوں کی اتباع اور پیروی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔
اللہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو اس وجہ سے کہ پیغمبر کی عظمت و محبت تمہارے دل میں، اور تم ان کو مطاع مانتے ہو، یعنی وہ شخصیت مانتے ہو کہ جن کی اطاعت و فرمانبرداری کے بغیر دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے کامیابی کی توقع کرنا اور امید رکھنا فضول ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اپنے دل کے اندر رکھی جائے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد کا جذبہ دل کے اندر رکھا جائے، اور آپ کی محبت میں ڈوب کر آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کا نمونہ دنیا میں پیش کیا جائے، تو اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے فلاح و کامیابی کا وعدہ فرمایا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ آپ جب تک باحیات تھے تو مدد کے جو بھی طریقے ہو سکتے تھے وہ طریقے اختیار کیے جا سکتے تھے جو صحابہ نے اختیار فرمائے۔ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اب آپ کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ جس دین و شریعت کو لے کر آپ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، ہم اس کے ناصر بن کر دنیا میں جئیں، اس کے مددگار بن کر دنیا میں زندگی گزاریں، شریعت کی حفاظت کے لیے اپنے جان و مال کی قربانی کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھیں، اور شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ ہم سنت کے تقاضوں پر عمل پیرا ہوں گے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد کرنے والوں میں ہمارا نام لکھا جائے گا۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کے کیا تقاضے ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی توقیر و تعظیم سے اپنے دلوں کو آباد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں سے اس چیز کو جانا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے۔ صحابہ کے دلوں میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ایسی عظمت و محبت تھی کہ قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند مت کرنا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد اگر کبھی ان کو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے گفتگو کرنے کا موقع ملتا تھا تو اتنی آہستگی کے ساتھ اور پوشیدگی کے ساتھ گفتگو فرمایا کرتے تھے کہ جیسے بہت خفیہ کوئی بات کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ کہیں ہماری آواز نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز سے بلند نہ ہو جائے اور قرآن پاک کی اس ہدایت کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ صحابہ کے دلوں میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ایسی توقیر و تعظیم تھی کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ گواہ ہے، اس دنیا میں مجھے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ محبوب کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود آج تک میں نے نگاہ بھر کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں دیکھا۔ اگر کوئی مجھ سے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے حلیے کے بارے میں معلوم کرے گا تو میں اسے تفصیلات نہیں بتا پاؤں گا۔ یہ کیا چیز ہے کہ اللہ کے حبیب کا عاشق جس کی نگاہ میں اللہ کے حبیب سے زیادہ محبوب شخصیت کوئی نہیں، وہ ان کو نگاہ بھر کر نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ یہ رعب ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ تعظیم ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں تھی، جس کے نتیجے میں ان کی یہ کیفیت تھی اور ان کا یہ انداز تھا۔ حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، اہل مکہ نے ان کو جاسوس بنا کر بھیجا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ احوال معلوم کریں۔ اس وقت تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جنگ کا زمانہ تھا۔ عروہ ابن مسعود آئے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے احوال کا معائنہ کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس انداز میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وارفتگی، محبت و عقیدت کا معاملہ کیا تھا، اس کا بھی دیدار حضرت عروہ ابن مسعود نے فرمایا۔ تو
کافروں کے درمیان واپس جا کر انہوں نے یہ بات بیان کی کہ میں نے قیصر و کسریٰ کا دربار بھی دیکھا ہے، حبشہ کے بادشاہوں کا دربار بھی دیکھا ہے، لیکن مجھے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاہنے والوں کے دلوں میں محمد کی جو عظمت و محبت دکھائی دی ہے وہ نہ مجھے قیصر و کسریٰ کے درباروں میں بادشاہوں کے حوالے دکھائی دی ہے اور نہ شاہ حبشہ کے دربار میں دکھائی دی۔ اس لیے میرا تو یہ خیال ہے کہ تم کبھی بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو صحابہ جیسے محبت کرنے والے طبقے کے درمیان زندگی گزارنے کا موقع عطا فرمایا ہے، اور جس شخصیت پر اس طرح سے لوگ ٹوٹے پڑے رہتے ہوں اور محبت و عقیدت کا معاملہ کرتے ہوں تو پھر اس کے خلوص کا اور اس کی طاقت کا دنیا کی کوئی جماعت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ وہ گواہی ہے جو غیر دے رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی عقیدت و محبت کا رشتہ قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کی تعظیم و توقیر کو بجا لانے کی اور آپ کی مبارک و پاکیزہ سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق بھی باری تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.